بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 59۔ یہاں سے مسئلہ یہ شروع کیا جا رہا ہے کہ بے کے بعد ثمن میں یا مبی میں اضافے کرنے کا کیا حکم ہے۔ یعنی کوئی آدمی دکان کو گیا، کوئی چیز خریدا، طے ہو گئی قیمت کہ 100 روپے ہے، بعد میں مشتری چاہ رہا کہ چیز تو اچھی ملی، 100 کی بجائے میں کیا کروں گا 110 دے دوں گا، سمجھ میں آ گیا نا، اپنی طرف سے بڑھا کے دینا۔ یا اسی طرح پر جو ہے بائے مبی میں بڑھا کے دینا، یعنی 100 روپے میں جو ہے صرف 2 چیزیں بولا تھا، اس کے بجائے جو ہے 2 چیزوں کے ساتھ کچھ اور بھی انہیں اضافہ کر کے دے رہا ہے، 3 چیزیں دے رہا، یعنی تو جو ہے اس کے ساتھ کچھ اور لگا کے دے رہا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ مبی میں اضافہ کرنا۔ یا جو ہے بائے جو ہے ثمن کو کم کرنا، تو میں طے ہو گیا تھا، بائے بولا ٹھیک ہے آپ جو ہے 90 دے دو، بات ہو گئی۔ جیسے ہم دکان کو جاتے ہیں، ہمارے محلے میں ایک دکان ہے انڈین بازار، وہاں جا کے ہم جو ہے سامان خریدتے، اس میں لکھا ہوا رہتا جو قیمت ہے وہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، تو ہم ٹھیک ہے وہ پیسے دینے کے تو کیا کرتے بعد میں تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر کے واپس کر دیتے، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ کیا رہتا ہے، یہ مبی کا اپنی طرف سے جو ہے ثمن میں کمی کرنا، ثمن میں کمی کرنا۔ تو بائے دو کام کر سکتا ہے، یا تو مبی میں اضافہ کر سکتا ہے یا ثمن میں کمی کر سکتا ہے، یا مشتری کیا کر سکتا ہے ثمن میں اضافہ کر سکتا ہے، سمجھ گئے نا؟ مبی تو اس کی طرف سے آتی ہے نا، یہ کیا چاہتے ہیں اس کی طرف سے خالی پیسہ ہی جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جائز ہے، بولتے ہیں یہ کیا ہے، جائز۔ اور جائز ہے مشتری کے لیے کہ بڑھائے بائے کے لیے ثمن میں، اور جائز ہے بائے کے لیے کہ بڑھائے مشتری کے لیے مبی میں، اور جائز ہے کہ وہ کمی کرے ثمن میں، ثمن سے وہ کمی کرے ثمن سے۔ وَيَتَعَلَّقُ الاستحقاق بِجَمِيعِ ذَلِكَ، اور استحقاق متعلق ہو جائے گا ان تمام سے۔ یہ بات عجب ہے، استحقاق متعلق ہو گیا وہ تو اب جو ہے بعد میں جو کمی اضافہ ہوا نا وہی اصل بے مانی جائے گی، وہی اصل آیا سمجھ میں؟ پہلے جتنے میں خریدے اتنے میں نہیں، انہوں جو کم کر کے دیے اتنے میں اب بے شمار کی گئی۔ مثال کے طور پر کسی وجہ سے مجھے واپس کرنا ہے تو میں جو ہے واپس کر کے وہ جو اصل قیمت میں طے ہوئی تھی وہ پیسے دے دوں، نہیں بولوں گا، آیا سمجھ میں؟ وہی قیمت بولوں گا، سمجھ رہے نا یہ؟ واپس کرنے کی اگر نوبت آ جائے تو ڈسکاؤنٹ والی قیمت نہیں، جو اصل قیمت ہے وہ میرے کو دے دو اور 10 روپے فری میں جو ہے جب میں رکھ لے کے آ جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بولنا چاہتے ہیں استحقاق اسی سے متعلق ہوگا جتنا کہ آپ ادا کرے ہیں، استحقاق متعلق ہوگا اس تمام سے۔ فالزیادۃ والحق یلتحقان باصل العقد، زیادتی اور کمی ملتے ہیں اصل عقد سے ہمارے پاس۔ اب زیادتی کیا، زیادتی ثمن کی زیادتی ہے مشتری کی طرف سے، مبی کی زیادتی ہے بولو بائے کی طرف سے، اور مبی ثمن میں کمی ہے بائے کی طرف سے، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ سب اصل عقد سے مل جاتے ہیں آ کر ہمارے پاس اور ظفر کے پاس، نہیں سوری، وعند ظفر والشافعی لا يصحان على اعتبار التحاق، اور ظفر اور شافعی کے پاس وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں التحاق کے اعتبار پر، التحاق میں ملانے کے اعتبار پر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں جو کم کرے گا جو زیادہ کرے گا وہ اس کی طرف سے حسن سلوک ہے، اس کی طرف سے انعام ہے، اس کی طرف سے انعام ہے، حسن سلوک ہے، اصلی عقد سے آگے وہ نہیں ملتا، بول رہا بل اعلی اعتبار ابتداء اصطلاح تھی، بلکہ صلہ کے ابتدا کے اعتبار پر، بلکہ صلہ مانے حسن سلوک، انعام، ہبہ لہما، ان کی دلیل کیا ہے؟ لا يمكن تصحیح الزیادت ثمنا، ان لوگوں کی دلیل یہ کہ ممکن نہیں ہے زیادتی کو صحیح کرنا بطور ثمن کے، ثمن کے طور پر زیادتی کو جو ہے صحیح کرنا ممکن نہیں ہے، لأنه يصير ملك عوض ملکه، اس لیے کہ اس کی ملکیت اسی کی ملکیت کا بدل ہو جاتی ہے، یہاں پر کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ بدل ہو جاتی ہے، اس کی ملکیت مشتری کی ملکیت، مشتری کی ملکیت جو مشتری کی ملکیت کا ہی بدل بن رہی ہے اب، کیونکہ مشتری اگر جو ہے ثمن زیادہ بڑھا کر دے رہا ہے یا بائع جو ہے ثمن میں کم لے رہا ہے تو وہ کمی اور زیادتی اس کی ملکیت میں اسی کی ملکیت کا عوض بن رہی ہے، اس کی ملکیت میں اسی کی ملکیت کا عوض بن رہی ہے، تو لہذا وہ اصلی عقد سے نہیں ملتا، وہ اصلی عقد سے نہیں ملتا، اصلی عقد تو پرانی قیمت میں ہو گیا، اب انہیں کچھ کم کر رہا تو اس کی طرف سے انعام دے رہا، انہیں زیادہ دے رہا تو مشتری اپنی طرف سے انعام دے رہا، یہ سمجھا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ الْحَدُّ، اسی طرح پر کم کرنا، کون کم کرنا؟ بائع کا قیمت میں کمی کرنا، لأن كل ثمن صار مقابلا بكل البيع، اس لیے کہ پورا ثمن جو ہے پوری مبی کے مقابلے میں آ گیا تھا، 100 روپے کی جو قیمت تھی وہ 100 روپے پوری مبی کے مقابلے میں تھا، اب انہیں جو قیمت میں کم کر کے جو لے رہا ہے
قیمت میں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے نا بھائی، 100 کے مقابلے میں 100 آگے تھے، انہیں کم کر کے لے رہا تو اس کے مقابلے میں نے جو ہے وہ کس چیز کے لیے کم کر رہا انہیں، اس کا کوئی معاملہ طے نہیں ہے، پہلے جو معاملہ طے ہے اسی کے مطابق رہے گا. فلا يمكن اخراجہ، لہذا اس کو نکالنا ممکن نہیں ہے. فصار برا مبتدا، تو یہ حسن سلوک ہوگا ابتدائی طور پر. اس کو کیا بولے ہیں؟ حسن سلوک بولیں گے. اصل میں تو پہلے طے ہو چکی ہے، انہیں اب کم کر رہا یا زیادہ کر رہا تو حسن سلوک ہے. صرف مشتری زیادہ دے رہا تو حسن سلوک، اور بائع جو ہے کم وصول کر رہا تو حسن سلوک. ہماری دلیل انہما بالحق والزیادہ یغیران العقد، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں یعنی بائع اور مشتری کم کر کے زیادہ کر کے عقد کو تبدیل کر رہے ہیں، یعنی عقد تام ہونے سے پہلے عقد کو کیا کر رہے ہیں؟ بدل رہے ہیں. اور یہی صحیح ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ابھی تو عقد تام نہیں ہوا نا، عقد تام ہونے سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ عقد کو بدل رہے ہیں. من وصف مشروع الی وصف مشروع، ایک وصف مشروع سے دوسرے وصف مشروع کی طرف. پہلے وصف مشروع تھا 100 روپے میں قیمت والا، اب اس کو بدل کے کیا کر رہے ہیں؟ 90 روپے. اگر بائع کم کر رہا ہے، مشتری زیادہ کر رہا ہے تو 110 والا، ایسا. وہ کونہ، اور اس کی قیمت ہے رابحا او خاسرا او عدلا، کہ وہ اس کا منافع والا ہونا یا نقصان والا ہونا یا برابر والا ہونا. سمجھا نا؟ سب چیزیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی. اگر خریدار جو ہے اپنا فائدہ کرے گا یا تو نقصان کرے گا یا برابر سرابر کرے گا، کسی میں بھی انہیں اپنی بیچنے والی چیز کو کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. اب انہیں کم کر کے جو ہے اپنا جو ہے منافع کے بجائے برابر لے رہا ہوں گا، یا جو ہے کم کر کے خود نقصان اٹھانا چاہ رہا ہوں گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بے ہی ہوگی، اس کو حسن سلوک نہیں بولیں گے. آپ کیا بولیں گے؟ وَلَهُمَا وِلَایَةُ الرَّفْعِ، اور ان دونوں کے لیے اٹھانے کی ولایت حاصل ہے نہیں ہے، یعنی جو کچھ بے ہوئی ہے اس بے کو ختم کرنے کا اختیار ہے نہیں ہے تو بدلنے کا بھی، وصف کو بدلنے کا بھی اختیار ہے. فَأَوْلَىٰ أَن يَكُونَ لَهُمَا وِلَایَةُ التَّغْیِیر، تو ان کے لیے ہے کہ وہ تغییر کی ولایت، یعنی عقد کی کیفیت کو بدلنا، عقد کی بدلنے کا اختیار بھی ہے. وَصَارَ كَمَا إِذَا اسقطا الخيار، یہ ایسے ہو گیا جیسا کہ ان دونوں نے خیار کو ساقط کر دیا ہے. کیا مطلب؟ خیار شرط کے ساتھ اگر بے کو کرے تھے 3 دن کے اختیار کے ساتھ، انہیں کرا یا انہیں کرا یا دونوں بھی اختیار لیے تب بھی صحیح ہے. لیکن کیا اگر بے ہونے کے بعد خیار کو ساقط کر دیے تو جس صفت پر بے ہوئی تھی اسی صفت میں وصف مشروع سے بدل دی. ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ وصف مشروع سے بدلے نہیں بدلے؟ بے ہوتے وقت میں کیا تھا؟ اختیار تھا، لیکن بے ہونے کے بعد اختیار ختم. اب ضرورت ہے اختیار کا، میں رکھ لیا بول کے بول دے سکتا، نہیں بول سکتا، وہ نہیں بول سکتا. او شرطاہ بعد العقد، یا عقد کے بعد شرط لگائے، یعنی خریدنے والا خرید لیا تھا، اس کے بعد جو ہے خیار شرط لگایا انہیں، بھائی میں خرید تو لیا ہوں ٹھیک ہے لیکن کیا مجھے اختیار دیتے ہیں آپ 3 دن؟ انہیں تیار ہو گیا تو شرط لگانے کا اختیار ہے نہیں ہے؟ عقد کے بعد بھی شرط اختیار کی شرط لگانے کا اختیار حاصل ہے. ثم اذا صح، اچھا اب یہاں پر کیا بول رہے ہیں کہ جب کمی یا زیادتی اصل عقد سے ملحق ہو جائے گی، بولے جب اصل عقد سے ملحق ہوگی تو اپنے تمام تعلقات کے ساتھ ملحق ہوگی. اس کے بعد اگر دوسرا کوئی مستحق نکل آیا تو وہ اب جو عقد میں کمی یا زیادتی ہوئی نا اسی سے اس کا تعلق ہو جائے گا، اسی سے. مثال کے طور پر اگر جو شفا والا ہے کوئی پڑوسی، اگر انہیں قیمت کم کر کے لیا تھا تو شفے والے کو بھی کم کی قیمت پر لینے کا اختیار حاصل ہے. سمجھ میں آ گیا؟ انہیں یہ نہیں بول سکتا نہیں میں ان کو کم کرا تھا تم کو کم نہیں کر سکتے، نہیں بول سکتا انہیں، کیونکہ بولو انہیں جتنے میں فروخت ہوا ہے اتنے میں ہی جو ہے شفے والے کو لینے کا حق حاصل ہے. آیا سمجھ میں؟ مگر اگر زیادتی کرا، کون زیادتی کرا؟ مشتری زیادتی کرا تو شفے والا زیادتی میں لے گا، کمی میں لے گا، کیونکہ انہیں جتنے میں بیچا گیا اتنے میں لینے کا حق حاصل ہے اس کو. آ رہا سمجھ میں؟ شفے والا جو ہے ایک بار جتنے میں بیچا گیا، 4-5 بار بیچا گیا سمجھو وہ مکان، لیکن جو سب سے کم میں بیچا گیا اس میں لینے کا اس کو اختیار حاصل رہتا. تو سب سے کم میں کون بیچے؟ جب اصلی عقد ہوا تھا تو اس میں انہیں کم سے کم والا قیمت دیا تھا نا، انہیں بڑھا کے دیا تو شفے والے کو چاہے اسے لینا چاہتا لے سکتا، چاہے اس سے لینا چاہتا لے سکتا، لیکن اس سے کیوں لیں گا؟ انہیں جو زیادہ کم ہے اس سے ہی لیں گا نا. پھر اس کے بعد جو ہے آگے کہتے ہیں جب صحیح ہو گیا تو وہ ملحق ہوگی کمی زیادتی اصلی عقد سے، اس لیے کہ چیز کا وصف اسی کے ذریعے قائم ہوتا ہے. یقوم بھی بولے تو چیز کا وصف اسی کے ذریعے قائم ہوتا ہے، لا بنفسی، بذات خود قائم نہیں ہوتا. سمجھا گیا نا؟ چنانچہ ایک بات یہ بتا، بخلاف حت الکلی، برخلاف کل کو کم کر دینا، کل کو کم کر دینا عقد نہیں ہوتا، عقد ہی ختم ہو جاتا سمجھا جائے گا اس وقت میں.
مثال کے طور پر آپ ایک چیز جو ہے دکان سے خریدے کھانے کے لیے، کیا خریدے بھائی؟ کھانے کے لیے ایک چیز خریدے، جیسے پوری ہے، ہوٹل میں بیٹھ کے پوری خریدے، معلوم ہے آپ کو پوری کتنے کی ہے؟ 100 روپے کی ہے، 50 روپے کی ہے، 50 روپے میں آپ خرید لیے، استعمال کر لیے، کرنے کے بعد اب جس وقت جو ہے آپ قیمت دینے جا رہے ہیں تو انہیں قیمت کم نہیں کر رہا، پوری کی پوری ختم کر دے رہا، قیمت کیا کر دیا؟ تو اب یہ بے نہیں بھی بولے جائے، اب بے باقی نہیں رہتی، سمجھ میں آ گیا نا؟ حت الکل کا مطلب کیا ہے؟ پورا کم کر دینا، پورا کم کرنے کے لیے بے باقی نہیں رہتی ہے، سمجھئے؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں برخلاف کل کو ختم کرنے کے، اس لیے کہ وہ تبدیل ہے اپنے اصل کو، تغییر نہیں ہے۔ تبدیل کا مطلب کیا ہے؟ صفت کو باقی رکھتے ہوئے بدلنا، بے باقی رکھتے ہوئے کیا کرے؟ قیمت کے اندر تبدیلی لائے تھے، اب یہاں بے کہاں باقی ہے؟ پورا ختم کر دیے، فلا يلتحق به، لہذا یہ اصلی عقد سے نہیں ملے گا۔ وعلی اعتبار التحاق، التحاق کے اعتبار پر نہیں ہوتی ہے زیادتی عوض اپنے ملک کی، انہوں جو ہے وہ زیادتی جو اپنے ملک کی عوض بول رہے تھے تو ہم بولیں گے اپنے ملک کی عوض نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اصلی عقد سے جا کے مل جاتی، اصلی عقد سے مل جاتی ہے، جا کے مل جاتی، تو وہ زیادتی جو ہے چیز کے مقابلے میں ہی رہتی ہے، وہ کمی بھی چیز کے مقابلے میں ہی رہتی ہے۔ وَيَظْهَرُ حُكْمُ الاتقاء، اچھا، اور نہیں ہوتی ہے زیادتی اپنے ملک کے جانب سے بطور عوض کے۔ اچھا، جب یہ زیادتی اور کمی اصلی عقد میں مل گئی تو ظاہر ہوتا ہے التحاق کا حکم تولیہ اور مرابحہ میں بھی، تولیہ اور مرابحہ میں بھی یہی آئے گا۔ کیا مطلب تولیہ اور مرابحہ؟ اگر انہیں جو ہے دوسرے کو اسی قیمت میں دے رہا ہے تو اب جو کمی یا زیادتی ہوئی اسی قیمت سے دے سکتا ہے، اب دوسرے کو مرابحہ کر رہا تو اب جو زیادتی یا کمی ہوئی ہے اسی میں اس کا مرابحہ ہوگا، اسی میں، حتی یجوز علی الکل فی زیادتی، یہاں تک کہ جائز ہو جائے گا وہ، یعنی تولیہ اور مرابحہ دونوں میں سے ہر ایک کل پر زیادتی، اگر قیمت میں زیادتی کر دیا ہے مشتری تو مشتری جو ہے اس پر مرابحہ کر سکتا، سمجھ میں آیا نا؟ پہلے 100 میں بات طے ہوئی تھی، 110 دے دیا انہیں اور ایک 210 قبول کر لیا تو انہیں مرابحہ کتنے میں کر سکتا ہے؟ 110 میں کر سکتا ہے۔ وَيُبَاشِرُ عَلَى الْبَاقِي فِي الْحَدِّ، اور مباشرت کر سکتا ہے باقی پر حد میں، حد میں بھی ویسے اگر 100 طے ہوا تھا، 100 کے بجائے جو ہے 90 نے لیا ہے تو اب انہیں مرابحہ یا تولیہ کرتے وقت میں کیا بولنا ہے؟ 90 ہی بولنا ہے، 100 نہیں بولنا، نہیں وہ 100 کا تھا لیکن انہوں نے 10 اپنی طرف سے معاف کر دیے تھے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا۔ وفی الشفاعۃ، اور شفے میں بھی، اور شفے میں بھی، حتی یاخذ بما بقی فی الحد، یہاں تک کہ وہ لے لے گا جو کچھ حد میں باقی رہ گیا ہے۔ اگر قیمت طے تھی زمین کی جو ہے 1 کروڑ روپے لیکن انہیں 90 لاکھ لیا ہے تو شفے والا کتنے ملے گا؟ 90 لاکھ ملے گا، 1 کروڑ ملے گا؟ وَإِنَّمَا كَانَ لِلشَّفِيعِ، ہاں البتہ شفیع کے لیے یہ ہے کہ وہ لے لے بغیر زیادتی کے، اس میں جو ہے زیادتی میں ہو اس کے حق کو باطل کرنے کی وجہ سے جو کچھ کے ثابت ہوا ہے، لہذا وہ دونوں اس کے مالک نہیں ہوں گے۔ البتہ کمی اگر جو ہے مشتری زیادہ کر دیا تو، مشتری زیادہ کر دیا تو شفے والے کو جو ہے وہ زیادتی کی ضرورت نہیں ہے، پہلے جتنے بولا تھا اتنے میں ہی جو ہے شفیع کو لینے کا حق ہے، کیونکہ وہاں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ دونوں بات چیت کر کے وہ نہیں وہ لوگ دونوں بات چیت کر کے اس کا حق زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سمجھا جائے گا، کیا سمجھا جائے گا؟ مشتری کو زیادہ دلا کے جو ہے شفیع کو جو نقصان پہنچانا چاہ رہے، یہ سمجھا جا سکتا ہے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا ایسا؟ جیسے مثال کے طور پر 1 کروڑ میں جو ہے ایک زمین خریدی گئی، شفیع کو پتا چلا وہ 1 کروڑ میں زمین بکی تو شفیع جو ہے جا کے دعویٰ کر دیا، تو ان دعویٰ کرتے ہی ان لوگ کیا کرے؟ پینترا کھولے، کیا بول کے؟ انہیں بولا 1 کروڑ نے بھائی 1 کروڑ 10 لاکھ کر دیں گے اپن اس، پھر بعد میں دوسرا پیپر بنا کے کیا کر رہے ہیں؟ 1 کروڑ 10 لاکھ کا کر دیں۔ اب 1 کروڑ 10 لاکھ میں کون خریدنا پڑتا؟ شفیع خریدنا پڑتا ہے، تو یہاں پر شفیع اتنے میں نہیں خریدے گا، انہیں جو زیادتی کرا بعد میں اس زیادتی سے شفیع کو کوئی مطلب نہیں ہے، پہلے جو ہے بیچنے کا جو آفر کیا گیا ہے شفیع کو اسی سے مطلب رہے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اور شفیع کے لیے ہے کہ وہ لے لے گا بغیر زیادتی کے، اس لیے کہ زیادتی میں اس کے حق کو باطل کرنا ہے جو کہ ثابت ہو چکا ہے، ثابت کتنے میں ہوا؟ 1 کروڑ میں اس کا حق ثابت ہو گیا، اس کو باطل کر کے 1 کروڑ 10 لاکھ کر رہے ہیں، فلا یملکانہ، لہذا وہ دونوں اس کے مالک نہیں بنیں گے۔ ثم زیادتی، زیادت لا تصح بعد ہلاک المبی، اچھا اب زیادتی بول رہے ہیں، اب زیادتی مبی کے ہلاک ہونے کے بعد صحیح نہیں ہو سکتی۔ مبی کے ہلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پوری کی مثال دی ہے، پوری خریدے 50 کی تھی، آپ جو ہے کھا لیے، مبی ہلاک ہو گئی نا، اس کے بعد جو ہے اب زیادتی کر کے 60 روپے دے رہے ہیں، کہاں کی اب زیادتی کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، ختم کر دیے، مبی ہلاک ہونے کے بعد زیادتی
نہیں ہو سکتی بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ لأنه بحال يمكن اخراج البدل عما يقابل. اچھا نہیں لأن المبيع لم يبقي على حالة يصح الاعتياض عنه، اس لیے کہ مبی باقی نہیں ہے ایسی حالت پر کہ اس کی جانب سے عوض بننا صحیح ہو. اب مبی کی جانب سے عوض نہیں بننا رہا. جب وہ مبی موجود تھی تو اس کے بدلے میں جو ہے پہلے وہ 50 کے عوض میں 2 پوریاں تھے، اب جو ہے 60 کے عوض میں 2 پوریاں رہیں گے. پہلے 50 تھے اب 60 ہے، جبکہ پوری موجود ہی نہیں ہے. جب موجود نہیں ہے تو وہ 60 جو ہے کس کے عوض میں ہے؟ کس کی بھی نہیں ہے نا. جب تک مبی موجود ہے اس وقت تک ثمن میں زیادتی ہو سکتی ہے. بولیے. اچھا صاحب. والشیء یثبت ثم یستند، شے ثابت ہوتی ہے پھر وہ منسوب ہوتی ہے. استند پر منسوب ہوتی ہے. بخلاف الحد، برخلاف کمی کے. برخلاف کمی کے. کمی جو ہے مبی کے ہلاک کرنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر یہی پوری کی مثال، پوری آپ کھا لیے، کھانے کے بعد جب پیسے دینے کو گئے تو دینا کتنا ہے آپ کو؟ 50 ہی دینا ہے نا، لیکن انہوں نے کیا کرا 40 لے لیا، تو کمی کر سکتا ہے انہیں. سمجھ میں آیا نا. مبی کے ہلاک ہونے کے بعد زیادتی نہیں ہو سکتی سمجھ سے، کیونکہ اس کا کوئی عوض نہیں ہے، لیکن کمی ہو سکتی ہے. بخلاف الحد، برخلاف کمی کے، اس لیے کہ وہ ایسے حال میں بدل کا نکالنا ممکن ہے اس سے جو اس کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو لہذا وہ اصل عقد سے ملحق ہوگا بطور استناد کے، منسوب ہونے کے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.